میں اس کو فکر ہے یا نہیں؟ اس سے پوچھ لو بھائی مرنے کے بعد کہاں کہتا ہے جی جنت؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ حدیث کے الفاظ اس میں ایک چیز کو بیان کیا گیا، لیکن بنیادی چیز ایمان، چونکہ ایمان مختلف چیزوں کو ملا کر مجموعہ ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ بس ایک چیز کو لے لیا تو میں مومن پکا بن گیا ہوں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث کے اندر ایمان کے بارے میں جو فرمایا وہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، ہمسائے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تم مومن بن جاؤ گے، تمہارے اندر ایمان آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد واللہ لا یؤمن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی میرے عزیز بھائیوں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایماندار شخص نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ قیل من، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون وہ شخص بد نصیب ہے جس کے بارے میں آپ اتنے زوردار الفاظ میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے امن میں نہیں ہے، جو اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں، اور آپ نے کیا فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں ان فلانۃ تذکر بکثرۃ صیامها وصلاتها وصدقتها، فلاں عورت تو بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑا صدقہ کرتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، نفلی روزے، غیر حدیث کے الفاظ غیر انها تؤذی جیرانها، ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر سے، اپنے کریکٹر سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے وہ اپنی ہمسائی کو، اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے یہ نمازیں، اس کے یہ روزے، اس کا یہ صدقہ خیرات ہی فی النار، ان سب کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی ہمسائی کو، اپنی پڑوسی کو تکلیف دی ہے، لہذا ہی فی النار، یہ جہنم میں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اس لیے فرمایا لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، بندہ اس وقت تک مکمل ایماندار مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ہمسائے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل امین میرے پاس آ کر مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے حتی ظننت انہ سیورثہ، تاکہ مجھے یہ یقین ہونے لگ گیا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حصہ دینا پڑے گا، یعنی پڑوسی کا، ہمسائے کا اتنا حق ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، اپنے ساتھ شرک سے منع کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں سورہ النساء میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، ہمسایہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو اس کے ساتھ بھی احسان اور نیکی کرو، کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ چوتھی چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر تم اپنے لیے گالی کو پسند نہیں کرتے تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو گالی کیوں دیتے ہو؟ اگر تم اپنے لیے کسی برائی کو پسند نہیں کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس برائی کو پسند کرتے ہو؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اسلام، ایمان، سٹارٹ مسلمان تو بنو، پھر اس کے بعد ایمان، کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی جب اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو گے، اپنے بھائی مسلمان کے لیے، تم ایمان کے درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ یزید بن اسد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ بھئی کس شخص کا نہیں دل چاہتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، پھر جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز انسان کو پسند کرنی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو تم اس وقت تک حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم وہ چیز نہیں خرچ کرو گے جو تمہیں خود پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ردی چیز اللہ کے راستے میں، نکمی چیز وہ فی سبیل اللہ، جو اچھی چیز ہو وہ اپنے لیے۔ کیوں؟ وہ چیز اللہ کے راستے میں، وہ کام کرو، وہ نیکی کا عمل کرو، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے، پھر تم اصل حقیقت میں نیکی کو حاصل کرو گے۔ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جنت دے گا۔ آخری بات میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، آج ہماری نجی مجلسیں اس کے ساتھ پر ہیں العیاذ باللہ الا ماشاء اللہ، ورنہ بغیر کسی حیل و حجت کے، لیت و لال کے، ہم اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے ہم جو اپنی زبان سے کلمات نکال رہے ہیں، کیا یہ کلمات جس سے دوسرے لوگ ہنسیں گے اور پھر خود بھی کہکا لگا کر اتنی زور سے ہم ہنستے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، پانچویں خوبی اور پانچویں خصلت جس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہنے والا سننے والے سب برابر ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ جب انسان کا دل ہی مردہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک گوشت کا پیس ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگو اگر وہ جسم کا حصہ صحیح ہوا تو سارے کا سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ جسم کا حصہ خراب تو سارے کا سارا جسم خراب، مطلب پھر اس سے کوئی عمل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی یاد سے قرآن مجید کے بارے میں بھی معلومات دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری احادیث اور جو آپ نے ان خوبیوں کو بیان کیا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ میں بیان یہ کر رہا تھا، منافقین نے کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، ان کو یہ کہہ دو جہنم کی آگ اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اگر یہ لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، یہ پیچھے بیٹھ کے بڑا ہنستے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں اپنی بیگمات کے پاس بیٹھ کر، دین سے دور ہو کر، اسلام سے روگردانی اختیار کر کے اپنی زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو کہہ دو نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا، اگر ان کو پتہ چل جائے، یہ جان جائیں، فليضحكوا قليلا، تھوڑا ہنسیں، وليبكوا كثيرا، آخرت کو یاد کر کے بہت زیادہ یہ روئیں۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس چیز کو زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، موت کو، کیونکہ جب انسان موت سے غافل ہوتا ہے تو پھر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اس لیے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا من نجا، ہم نے بھی کبھی پوچھا ہے کہ حضرت صاحب کوئی وہ عمل بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے ہماری نجات ہو جائے، جس سے ہماری نجات ہو جائے، کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے؟ ہم تو یہ پوچھتے ہیں حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتائیں جس سے کاروبار چل جائے، دنیا بہتر بن جائے، اس بات کی فکر نہیں کہ آخرت کی نجات کیسے حاصل ہو جائے۔ وہ عمل پوچھ لیں ہم کسی عالم سے، کسی شیخ سے کہ ہم ایسا کوئی عمل بتا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو بتایا ہو جس سے اس کی نجات ہو گئی ہو اور آپ نے اس کے بارے میں دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ ادا کیا ہو، اس بات کی فکر کیا کرو۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں من نجا، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ اللہ اکبر، کتنا عمدہ سوال تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خوب گپیں لگایا کر، خوب مجلسوں میں دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں یاد رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے ویل اللہ ثم ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک لسانک، یہ زبان جس سے ہم دوسروں کو ہنساتے ہیں، اب میں اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اپنی سیاہ کاریوں کو رویا کر، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، ان پر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کر، رویا کر۔ ایک اشک یہاں کا بہتر ہوگا وہاں کی گریہ و پہم سے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، میرے صحابی زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کر، ضرورت کے لیے باہر جانا ہو تو جایا کر، ورنہ عام بازاروں میں ونڈو شاپنگ کے لیے نہ نکلا کر، تیری زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی۔ تیرے لیے نجات اسی میں ہے کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر اپنی گناہوں، اپنی غلطیوں پر رویا کر اور اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارا کر، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کر۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں کو، ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حضرات و خواتین، ابھی تک آپ ایک اہم موضوع 5 خصلتوں کے حوالے سے ایک مدلل خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ یہ 5 خصلتیں جسے آپ نے ابھی ابھی سنا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا، یقیناً انسان اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے دور ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کا بڑا ہی برگزیدہ بندہ بنے گا اور نیکیوں کی طرف وہ راغب ہوگا۔ اور دوسری بات جو آپ نے سنی، وہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کے حق میں
یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج کے اس دور میں انسان روزی کی تلاش کے لیے کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کن کے سامنے جا کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور ایسے معاملے کرتا ہے جو یقیناً شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر کردہ رزق پر قناعت کر لے تو یقیناً اس کے لیے سعادت مندی ہے۔ تیسری بات جو تھی وہ یہ کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ شکایتیں ہمیشہ آتی ہیں اور انسان جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات کو بحال رکھتا ہے، یہ ہر کوئی اس کا مواجہہ کر رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ جو اپنے لیے آدمی پسند کرے وہی چیز اوروں کے لیے بھی پسند کرے، چاہے وہ چیزیں خود کھانے پینے میں ہو یا اور دوسری چیزیں آدمی وہ دیکھے کہ کیا اس کے لیے مناسب ہے، تاکہ وہ اوروں کے لیے بھی وہی چیزیں مناسب انداز میں پسند کرے۔ تیسری آخری چیز یہ تھی کہ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس پر تھوڑی سی بات میں یہ کہوں گا کہ آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے یا میڈیا ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے شو جو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں لطیفے یا کامیڈی شو بالخصوص، جسے ہم اور آپ پسند کرتے ہیں، لوگ عام طور پر اسے پسند کرتے ہیں، وقت گزاری کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ جو آدمی جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، یقیناً اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنی بڑی وعید ہے اس کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ بہرحال جھوٹ تو جھوٹ ہے اور جھوٹ کا سننے والا یا اس کو فروغ دینے والا بھی اس کے کہنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ سنی ہوئی باتیں جو ابھی ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوسرے درس کی طرف آپ کو لیے چلوں۔ آج کا یہ دوسرا درس جو ہمارے سامنے ہوگا وہ سیرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس طرح کے موضوعات پر زیادہ گفتگو نہیں ہو پاتی۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد انور صرفی حفظہ اللہ کو کہ آئیں اور اس اہم موضوع پر روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولی من المؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال اللہ فی موضع آخر والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میں ایک ایسی خاتون کی سیرت طیبہ طاہرہ مبارکہ مقدسہ بیان کروں جو اس کائنات کے سب سے عظیم انسان سرور دو عالم فخر بنی آدم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ تھیں۔ نہ صرف دور اسلام میں بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی ان کے کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور اہل مکہ نے ان کے اعلیٰ نسب اور ذاتی شرف کی بدولت سیدۃ النساء قریش یعنی تمام قریش کی عورتوں کے سردار کا لقب دے رکھا تھا، اور رب کائنات نے ان کے لیے روز ازل سے ہی ام المؤمنین کا شرف محفوظ کر رکھا تھا۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی فضیلت پر لب کشائی فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں افضل النساء اہل الجنہ یعنی
تمام جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل عورت کا خطاب عطا فرمایا، اور جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش سے سلام بھیجا کرتا تھا۔ اس عظیم خاتون سے میری مراد ہم سب کی ماں، اس کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب قصی بن کلاب میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، جو اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ اور یہ دونوں خاندانوں میں رشتہ داری شروع سے ہی قائم تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عوام بن خویلد سے بیاہی گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا گھرانہ عام گھرانوں سے ہر اعتبار سے معزز و پاکیزہ تھا۔ آپ کے والد خویلد مکے کے معروف تاجر اور امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے، نہایت عزت اور اچھی شہرت کے مالک تھے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ کا حوالے عقد عتیق بن عابد بن عبداللہ مخزومی سے باندھ دیا گیا، لیکن افسوس کہ جلد ہی عتیق کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکا ہند بن ابی حالہ عطا کیا، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند تھی۔ لیکن جلد ہی ابو حالہ بھی رحلت کر گئے اور آپ پھر بیوہ ہو گئی۔ دوسرے خاوند کی وفات کے بعد قریش کے بڑے بڑے سردار اور معروف شخصیات نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ تجارت، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد اور خاندان والوں سے کافی دولت وراثت میں ملی تھی، جس کو انہوں نے کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں کہ شرک و بت پرستی کا دورہ تھا، شعر و شاعری سے معاشرہ بھرا پڑا تھا، گانے والیاں اپنے کلام سے لوگوں کا دل لبھاتی تھیں۔ لیکن ان تمام خرابیوں کے باوجود مکے میں آخری رسول کے مبعوث ہونے کے بھی چرچے تھے۔ مکہ آنے جانے والے یہودی اور نصارہ چپ کے اس کا تذکرہ کرتے۔ اس زمانے میں بھی کچھ ایسی مبارک ہستیاں تھیں جنہوں نے کہ بت پرستی سے اپنا دامن جھاڑ لیا تھا۔ ان میں زید بن عمر بن نفیل بھی تھے اور ورقۃ بن نوفل بھی تھے، جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچیرے بھائی تھے۔ جب رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20-22 سال کی ہوئی تو آپ نے بھی اپنے رشتہ داروں اور چچاؤں کی طرح تجارت شروع کر دی۔ جلد ہی مکے میں آپ کی شہرت ایک ایماندار اور بااصول تاجر کے طور پر ہونے لگی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ شدہ آپ کے اخلاق کی خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اعلیٰ اخلاق، امانت اور دیانت کی خبر لگی تو گویا انہیں گوہر مقصود ہاتھ آ گیا، اور انہوں نے آپ سے خواہش کی کہ آپ ان کے مال سے تجارت کریں۔ عام تاجروں کو وہ جتنا فائدہ دیتی ہیں آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ملک شام کے شہر بصرہ روانہ ہوئے، جس کے کھنڈرات آج بھی اردن کی راجدھانی عمان کے قریب پائے جاتے ہیں، تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ میسرہ نے اس سفر میں آپ کے کریمانہ اخلاق، سچائی، امانت داری کے علاوہ جن خرق عادت، واقعات و کرامات کا مشاہدہ کیا،
اس سے اسے یقین ہو گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ انسانیت کے سردار ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ پہنچے تو وہاں ایک درخت کے سائے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں قریب ہی نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کہا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا ہے۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے اس بات میں جواب دیا تو وہ کہنے لگا، یاد رکھو یہ نبی ہیں اور آخری نبی۔ اس کے علاوہ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ میں دو فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے رہتے تھے، اور اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فائدہ بھی عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ للعالمین کی زوجیت میں میسرہ نے اس تجارتی سفر میں ہونے والے مشاہدات سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا، جس سے آپ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور جلالت شان کا یقین پختہ ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے عظیم ترین انسان اور اللہ تعالیٰ کے ہونے والے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کو اس پیشکش کا پیغام دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورے کے بعد آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ 20 اونٹ بطور مہر کے ساتھ یہ نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولی آپ کے چچا عمر بن اسد تھے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کا کاروبار سنبھال لیا۔ شادی کے دوسرے سال سیدہ خدیجہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا، ان کا نام قاسم رکھا گیا، اور انہی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ 3-4 سال کی عمر میں ہی یہ پھول مرجھا گیا۔ قاسم کی وفات کے بعد وقفے سے 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، جن کا کہ لقب طیب اور طاہر تھا۔ اور اس طرح شادی کے 15 سال نہایت ہی امن، چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر گئے۔ پھر اسی دوران ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا جس نے اس دنیا میں ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کر دیا، اور وہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ تھا۔ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب نظر آنے لگے، اور وہ خواب اتنے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات میں دیکھتے دن میں ایسے ہی ظاہر ہوتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی کو پسند فرمانے لگے۔ آپ اپنے گھر سے ستو اور پانی لے کر مکے سے 3 میل کے فاصلے پر موجود یہ غار، جسے کہ غار حرا